السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 11 سورۃ یونس اور رکوع نمبر 11 کے بعد نعوذ باللہ آیت نمبر 60 اور رکوع نمبر 11 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تکونوا، اور نہیں ہوتے آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فی شأن، بیچ کسی بھی حالت کے، وما تتلو، اور جو کچھ بھی آپ پڑھتے ہیں، من ہو اس قرآن میں سے، کتاب میں سے، من قرآن، قرآن پاک میں سے، ولا تعملون، اور نہیں تم عمل کرتے، من عمل، کوئی بھی عمل، الا مگر، کنا ہوتے ہیں ہم، علیکم اوپر تمہارے، شہوداً مشاہدہ کرنے والے، دیکھنے والے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی بھی حالت میں ہوں، اللہ کے قرآن میں سے جو ہے آپ تلاوت کرتے ہوں، یا آپ جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں، بلا تعملون من عمل، اور نہیں آپ عمل کرتے کوئی بھی عمل، الا مگر، کنا ہوتے ہیں ہم، علیکم اوپر آپ کے، تمہارے، شہوداً مشاہدہ کرنے والے، دیکھنے والے۔ تو اللہ رب العزت کو اگر اس ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ کے ساتھ کو جو ہے ہم سمجھیں کہ ہر وقت وہ ہماری ہر حرکت کو، ہر گفتگو کو جو ہے وہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے حرکت کو، ہر حرکت کو، اور ہماری ہر گفتگو کو سن رہا ہے، اگر ان باتوں پر ہمارا خالص ایمان ہو جائے تو دیکھیے کہ کس طرح انسان کے اندر پاکیزگی آ جاتی ہے، اس کا دل بھی پاکیزہ ہو جائے، اور اس کا عمل اور اس کا بیان جو ہے، باتیں جو ہیں، سب پاکیزہ ہو جائے۔ اگر یقین ہو اس بات پر کہ میں کسی بھی حالت میں ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں یا کوئی اور بھی کام کر رہا ہوں، تو میرا اللہ جو ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر اس بات پر ہر مسلمان کا یقین ہو جائے تو کوئی برائی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، نہ زبان سے نہ عمل سے، پھر انسان بالکل پاکیزہ ہو جائے۔ بات صرف ایمان، خالص ایمان کی ہے، کہ ہمارے دل میں یہ خالص ایمان داخل ہو جائے کہ میں کسی بھی حالت میں ہوں، میرا رب جو ہے مجھے دیکھ رہا ہے، میں جو بھی گفتگو کر رہا ہوں میرا رب سن رہا ہے۔ ان باتوں پر یقین ہو جائے تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے ہم کامیاب ہیں۔ ہمارے گھر، ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک، ہمارے سب کو جو ہے وہ پاکیزہ ہو جائے، اگر یہ ایمان ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ آج جو ہماری تباہی ہے، معاشرتی، معاشی، جو کچھ بھی ہے، معاشرے کے اندر ظلم ہو رہا ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارا ایمان نہیں ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہماری گفتگو سن رہا ہے، اور ہم جو بھی کریں، جہاں بھی کریں، چھپ کر کریں، ظاہر کریں، ہمارا اللہ جو ہے ہمیں دیکھ رہا ہے۔ استفیضون، جب تم شروع کرتے ہو، فیہ، بیچ، جب کوئی بھی تم عمل شروع کرتے ہو، کسی بھی عمل میں، کسی بھی گفتگو میں تم داخل ہوتے ہو، تو اللہ رب العزت جو ہے تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اور یہ ایمان اگر ہو جائے ہمارا، تو ہمارا یہ سارا معاشرہ جو ہے جنت بن جائے۔ لیکن افسوس ہے کہ جاہل علماء اور جاہل مفتیوں نے ہمیں دین سے، خالص دین سے دور رکھا ہے۔ اپنی من گھڑت کتابیں، من گھڑت فرقے، من گھڑت مذاہب ہم پہ ٹھوسے ہیں، اور ہمارا ایمان بھی برباد کیا ہے اور ہمارے اعمال بھی برباد کیے ہیں۔ یہ سب کچھ فساد جو ہے ان جاہل علماء اور مفتیوں کا ہے، اور جو ہے جاہل حکمرانوں کا ہے، جن کے دل میں اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے، کوئی یہ ایمان نہیں ہے کہ اللہ ہماری ہر حرکت کو، ہر عمل کو، ہر ظلم کو دیکھ رہا ہے، اور ہر بات کو وہ سن رہا ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ اسی لیے تباہ ہے، اسی لیے برباد ہے۔
کہ ہم اللہ کے بارے میں یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں، کچھ نہیں، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہمیں جو ہے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے ساری بگاڑ کی وجہ، ہماری تباہی اور بربادی کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کے بارے میں یہ ایمان نہیں رکھتے ہیں کہ میری ہر حرکت کو میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میری ہر بات کو، بلکہ میرے سینے میں جو کچھ کفر، منافقت، شرک یا خالص ایمان ہے، اللہ اس کو اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ حالت ہماری ایمان والی نہیں ہے۔ ہم ان باتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اس لیے ہمارا معاشرہ جو ہے تباہ ہو چکا ہے، اور اس قدر تباہ ہو چکا ہے کہ ہم کافروں سے بھی آگے نکل گئے۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، اور یہود جو ہے دنیا کی بدترین قوم ہے، جو نبیوں کے قاتل ہیں، جو اللہ کے حکموں کا مذاق اڑانے والے ہیں۔ دنیا کی سب سے بدترین قوم کوئی ہے تو وہ یہودی ہے، اور علامہ اقبال یہودیوں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں مسلمانوں کا، کہ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہ ہماری منافقت کی وجہ ہے۔ منافق جو ہے کافر سے زیادہ بدتر ہوتا ہے۔ ہم یہودیوں کے مقابلے میں زیادہ ہم جو ہے سرکشی، بغاوت اور ظلم کرتے ہیں اللہ کی مخلوق پر۔ تو یہ جو حالت اللہ نے بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تم پر جو ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اوپر تمہارے شہوداً مشاہدہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ استفیضون، جب تم شروع کرتے ہو کسی بھی کام کو، کسی بھی بات کو، فیہ، بیچ اس کے، جس کام کو بھی شروع کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، وہ اچھا کام ہے، وہ برا کام ہے، بے حیائی کا کام ہے، تو ہر حرکت ہماری وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے ایمان جو ہے اس طرح خالص ہو جائیں تو پھر ہمارا معاشرہ درست ہو سکتا ہے، ورنہ یہ شیطانی جمہوریت کی حکمران بدلنے سے، بندے بدلنے سے اصلاح نہیں ہوگی۔ جب تک آسمانی نظام جو ہے ہمارے دلوں میں نہیں اترے گا، خالص ایمان نہیں ہوگا، ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی۔ عمران خان کو لے آئیں، فلانے کو لے آئیں، فلاں کو لے آئیں، جب تک جو ہے اصل بات جو ہے وہ نظام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کفر و شرک ختم کر کے اللہ کے آسمانی دین کو نافذ کیا تھا۔ جب تک ہم کفر اور شرک کو ختم کر کے اللہ کی زمین سے جو ہے ختم کر کے ہم اللہ کے آسمانی دین کو نافذ نہیں کریں گے، ہماری اصلاح بالکل نہیں ہو سکتی۔ یہ سب جھوٹ ہے، سب فراڈ ہے، جو کچھ حکمران کہہ رہے ہیں، جو جج کہہ رہے ہیں، بالکل اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اصلاح اس بات سے ہوگی جو اللہ کہہ رہا ہے۔ اگر یہ بات ہمارے اندر خالص ہو جائے کہ میرا اللہ ہر موقع پر، ہر میری حرکت پر، میری ہر بات پر مجھے دیکھ رہا ہے، تو یقیناً جو ہے ہماری اصلاح ہوگی، ورنہ اصلاح نہیں ہوگی۔ وما یعزب، اور نہیں چھپ سکتی، ان رب کا، آپ کے رب سے، من مثقال، برابر، ذرۃ، ایک ذرے کے، فی الارض، بھی زمین کے، ولا فی السماء، اور نہ بیچ آسمان کے۔ زمین و آسمان کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ چھپ نہیں سکتی اللہ تعالیٰ سے۔ تو فرمایا یہ دیکھیں جی، ایک موبائل جو ہے وہ بند ہو گیا، وما یعزب، اور نہیں چھپ سکتا، ان رب کا، آپ کے رب سے، من مثقال، برابر، ذرۃ، ایک ذرے کے، فی الارض، بیچ آسمان زمینوں کے، ولا فی السماء، اور نہ بیچ زمینوں کے، ولا اصغر، اور نہ کوئی زیادہ چھوٹی چیز اس ذرے سے، من ذالک، اس ذرے سے، ولا اکبر، اور نہ کوئی بڑی چیز، الا فی کتاب مبین، مگر بیچ کتاب روشن کی ہے۔ ذرہ یا ذرے سے چھوٹی چیز کوئی، یا ذرے سے بڑی چیز،
ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر لکھ رکھی ہے، ہر چیز جو ہے اللہ کے ہاں جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے۔ اللہ خبردار، انا اولیاء اللہ، بے شک دوست اللہ تعالیٰ کے، لا خوف، نہیں کوئی ڈر، علیہم اوپر ان کے، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے دوست کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے دوست کا مطلب یہ نہیں ہے جس طرح ہم کرتے ہیں کہ ہم جی عاشق رسول ہے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حسین، تو عمل کون سے ہیں؟ ایمانداری سے فیصلہ کریں، عمل کون سے ہیں؟ کس کو ووٹ دیتے ہیں؟ کافروں کے نظام کو، کافروں کے فتنے کو ووٹ دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور نبی علیہ السلام کی کوئی بات نہیں مانتے، بات ساری فرقوں کی مانتے ہیں۔ یہ جو دعوے ہیں یہ جھوٹے دعوے ہیں۔ انسان کے اندر کیا کچھ ہے وہ اس کا عمل ظاہر کرتا ہے۔ عمل سے پتہ لگتا ہے کہ انسان کے اندر جو ہے کیسا ایمان ہے، کیسا یقین ہے، اس کا جو ہے عقیدہ ایمان کیسا ہے، اس کا عمل بتائے گا۔ کسی کو کہنا کہ یہ چور ہے، جب تک وہ اس کا عمل نہیں بتائے گا کہ یہ چور ہے، اس کو ہم چور ثابت نہیں کر سکتے، لیبل لگانے سے چور ثابت نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح جو ہے جو اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے دوست جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کے حکموں سے محبت کرتے ہیں، حقیقی محبت، حقیقی عشق رسول، حقیقی سادات سے محبت، یہ جب تک عمل نہیں ہوگا یہ سب دعوے محبت کے جھوٹے ہیں۔ سادات سے محبت، نبی علیہ السلام سے محبت، اللہ سے محبت، یہ بغیر عمل کے جو ہے یہ ثابت نہیں ہو سکتی۔ قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِی، پھر تم میرے پیچھے چلو، میرے نقش قدم پر چلو، میرے دین پر چلو۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محبت کرنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ سے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میرے راستے پر چلو، جو دین مجھے ملا ہے آسمان سے اس دین پر چلو۔ یحببکم اللہ، پھر محبت کرے گا تم سے اللہ۔ اللہ کی محبت چاہتے ہو، صرف ایک طریقہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام والے عمل کرو۔ اگر عمل نہیں ہے، صرف نبی علیہ السلام عاشق رسول ہے، کچھ فائدہ نہیں بھائی، یہ منافقت ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے۔ جب تک عمل نہیں ہوگا دعویٰ جو ہے وہ درست نہیں ہوگا۔ ایک شخص جو ہے وہ ڈاکٹر سے جو ہے نسخہ لکھا لیتا ہے بیماری کے لیے، جب تک وہ اس نسخے پر عمل کر کے نسخے کے مطابق دوائی نہیں کھاتا ہے، اس کی بیماری کا جو ہے اس کو نسخہ لکھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ جتنی مرضی اس نسخے کی ڈاکٹر کی تعریفیں کرے، جب تک اس نسخے پر لکھی ہوئی جو ہے دوائی نہیں کھائے گا اس کو شفا نہیں ملے گی۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری بیماریوں کے لیے واضح کھلم کھلا نسخہ ہے کہ تمہاری اس بیماری کا علاج یہ ہے، اس بیماری کا علاج یہ ہے، اس بیماری کا علاج یہ ہے۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری بیماریوں کا نسخہ ہے، تحریر ہے۔
ہم صرف اس نسخے کی تعریف ہی کرتے جائیں اور اس نسخے کے مطابق ہم اپنا علاج نہ کریں تو کیا ہمیں شفا مل جائے گی؟ ہم جو ہے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب تک جو ہے ہم قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک لڑکا جو ہے کالج میں یونیورسٹی میں داخل ہو جاتا ہے، لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے کہ یہ دیکھیے جی میں نے ایڈمیشن دے لی ہے کالج میں یونیورسٹی میں، لیکن نہ وہ کتابیں خریدتا ہے، نہ کلاس میں جاتا ہے ٹیچر سے جو ہے لیکچر سننے کے لیے، اور نہ وہ امتحان دیتا ہے، تو کیا اس کو ڈگری مل جائے گی؟ اس کو پاس قرار دے دیا جائے گا؟ اس نے تو کتابیں بھی نہیں خریدی، کلاس روم میں بھی نہیں گیا، امتحان بھی نہیں دیا اس نے، تو کیا اس داخلے کی جو رسید ہے کیا اس کے ذریعے اس کو ڈگری مل جائے گی؟ بغیر عمل کے جو ہے اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ مسلمانوں یہ سادہ سے جو ہے باتیں ہیں۔ کیا کوئی شخص جو ہے تعریفیں کرے کہ ایسا مکان جو ہے بڑا شاندار ہوتا ہے، ایسا مکان بڑا خوبصورت ہوتا ہے، مکان ایسا ہونا چاہیے جس پر جو ہے 3-4 درجے کا اپنا درجات کا ہو، جو اس پر جو ہے وہ جو ہے ٹائلیں لگی ہوئی دیواروں پر، اس میں روشنی کے کمکمے لگے ہوئے ہوں، وہ مکان کی تعریف کرنے سے کیا اس کو مکان مل جائے گا؟ جب تک وہ مکان کے لیے پیسہ نہیں لگائے گا، پیسہ نہیں کمائے گا، مٹیریل نہیں لائے گا، مستری لگا کر اس مکان کی تعریف نہیں کرے گا، تو صرف تعریفوں سے یا صرف خواہشات کے ذریعے مکان اس کو نہیں ملے گا۔ اس سے جنت جو ہے صرف دعاؤں سے، پھر صرف جو ہے کیا کہتے ہیں خواہشات کے ذریعے جنت نہیں ملے گی، جنت جو ہے یہ عمل سے ملے گی۔ افحسبتم ان تدخلوا فی الجنہ، کیا تم نے خیال کیا ہے کہ بغیر عمل کے جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، ابھی تم پر وہ حالات جو ہے وارد نہیں ہوئے جو پہلے ایمان والوں پر ہوا کرتے تھے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ان کو تکلیفیں پہنچی، ان کو دشمن کی طرف نقصانات پہنچے۔ وَزُلْزِلُوا، اور اس قدر پریشان کر دیے گئے کافروں کی طرف سے کہ وہ ان کے اندر زلزلہ آ گیا، وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ جو ہے بیچارے وہ بے بس ہو گئے، وَزُلْزِلُوا، وہ ہلا دیے گئے دشمنوں کی طرف سے، انہوں نے ماریں کھائیں، انہوں نے دین حق کے لیے قربانیاں دیں۔ فرمایا جب تک یہ کام نہیں کرو گے جنت نہیں ملے گی۔ تو بات یہ ہے کہ صرف دعویٰ کرنا یا صرف لیبل لگانا اس سے جنت نہیں ملے گی، جنت ملے گی عمل سے۔ تو دنیا میں بغیر محنت کے، بغیر عمل کے جو ہے کوئی شخص جو ہے اس کو کچھ نہیں مل سکتا۔ ایک شخص جو ہے ملازم ہو جائے کسی دفتر میں، وہ دفتر میں نہ حاضر ہو، نہ کوئی کام کرے، تو مہینے کے بعد جو ہے دفتر کے ناظم سے کہے جی میری تنخواہ دے، تو کیا وہ تنخواہ دے گا اس کو؟ وہ تو مہینے میں ایک دن بھی دفتر میں حاضر نہیں ہوا، اس نے کیا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو یہ جو دعوے ہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حسین، ان دعووں کا جو ہے ٹھیک ہے ایمان کے ساتھ تعلق ہے، لیکن ایمان اس وقت ثابت ہوگا جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر نہیں چلے گا، اللہ کے رسول کے نقش قدم پر، سادات کے نقش قدم پر نہیں چلے گا، اس کو اللہ کی محبت اور کامیابی نہیں ہوگی۔ میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، کل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے حبیب لوگوں سے کہہ دو اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو ایک ہی طریقہ ہے کہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے طریقے، میرے راستے پر آ جاؤ، جو میں کر رہا ہوں وہ کرو،
پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. عمل کرو گے، میری اتباع کرو گے، عملی طور پر اس قرآن کے راستے پر چلو گے، پھر اللہ کی محبت جو ہے وہ حاصل ہوگی. ورنہ صرف دعوے سے جو ہے، لبیک سے یا کلمہ پڑھنے سے کچھ نہیں حاصل ہوگا جب تک عمل نہیں کریں گے. اور نبی علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا ہے، حدیث پاک میں بھی یہی جو قرآن کی آیت ہے وہی حدیث ہے. فرمایا کہ من احب سنتی، جس شخص نے میری سنت سے محبت کی، میرے عمل سے، میرے طریقے سے محبت کی. سنت کے معنی عملی طریقہ. جس نے عبادات میں میرے طریقے پر عبادت کی، میرے طریقے پر زندگی گزاری، میرے طریقے پر حکمرانی کی، میرے طریقے پر عدل و انصاف کیا، تو گویا اس نے مجھ سے محبت کی. جب تک جو ہے نبی علیہ السلام کی سنت پر نہیں چلیں گے، آپ کے عمل جیسا عمل نہیں کریں گے، زبان سے کلمہ ہے اور کرتوت سارے کافروں والے ہیں، یہود و نصارہ سے بدتر ہیں. جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. تو اس کا پہلا مثال، تہذیب میں نصارہ تو تمدن میں ہنود. ان کے نظریات عیسائیوں والے ہیں. کیا نظریات ہیں؟ کہ ہم جو مرضی کریں. عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کا کفارہ جو ہے وہ دے چکے ہیں سولی چڑھ کر. اور یہی ہمارے جو ہے ہمارے نظریات ہیں کہ ہمارے پیر صاحب جو ہم جو مرضی کریں، ہمارے پیر صاحب، ہمارے مرشد صاحب وہ ہمیں جو ہے جنت میں پہنچا دیں گے. ہمیں ہماری بخشش کروا دیں گے. بالکل عیسائیوں جیسی سوچ ہے ہماری کہ ہم عمل نہ بھی کریں، ہمارے پیر و مرشد جو ہے ہمیں جو ہے وہ جنت میں لے جائیں گے. بے شک برائیاں کرو. عیسائیوں کا یہی طریقہ ہے کہ ہم جو ہے جو مرضی کریں برائیاں. عیسیٰ علیہ السلام ہماری برائیوں کا کفارہ ادا کر کے سولی چڑھ گئے، ہمارا کفارہ ادا کر گئے. ایمانداری سے سوچے کیا دنیا کی کوئی عدالت اس کو قبول کر لے گی؟ ایک عیسائی قاتل جو ہے وہ جا کر اس پر مقدمہ بنے، پولیس اس کو عدالت میں پیش کرے تو وہاں پر اگر وہ کہے کہ جناب میں عیسائی ہوں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں جو مرضی کروں، قتل کروں، چوری کروں، ڈاکے ماروں، کوئی بے حیائی کروں، میرا تو ایمان ہے، میں عیسائی ہوں، کہ میرے تمام گناہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام نے ان گناہوں کا کفارہ دے دیا سولی چڑھ کر. ایمانداری سے سوچیں کہ کیا کوئی دنیا کی عدالت اس دعوے کو قبول کرے گی؟ اس عقیدے کو دنیا کی عدالت قبول کرے گی؟ جب انسانوں کی عدالت جو ہے اس کو قبول نہیں کرے گی اس دعوے کو، تو اللہ تعالیٰ جو اللہ کے پیغمبر کے ساتھ قبول کریں گے؟ یہ جھوٹ من گھڑت دعوے کہ میرے پیر و مرشد، میرا فلاں جو ہے میں جو مرضی کروں وہ مجھے جنت میں لے جائے گا، یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ کہاں لکھا ہے یہ حدیث میں کہ میں جو مرضی کرتا پھروں، جو مرضی جرائم کروں؟ یہ بیڑا غرق کیا ہے لوگوں کا ان جاہلوں نے، جنہوں نے یہ عقیدہ پھیلایا ہے کہ جو مرضی بدماشیاں کرو کچھ نہیں ہوگا، پیر صاحب مرشد صاحب جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ جنت میں لے جائیں گے. یہ برائی کیوں بڑی ہے؟ اسی عقیدے کی وجہ سے کہ میرا پیر، میرا مرشد، میرا فلاں میں جو کچھ مرضی کروں وہ مجھے جو ہے جہنم نہیں جانے دے گا، جنت میں لے جائے گا. یہی بربادی کی وجہ ہے کہ جھوٹے ایمان، من گھڑت ایمان ہم نے بنا رکھے ہیں. عمل وہ کریں جو کافر بھی شرمندہ ہوں دیکھ کر، اور کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ فراڈ، یہ دھوکہ جو ہے یہ اللہ کے ہاں نہیں چلے گا. دنیا میں چل سکتا ہے لیکن میں نے کہا کہ نہیں بھی چل سکتا. کوئی عدالت نہیں مانے گی
کہ جناب میں عیسائی ہوں، میرا عقیدہ ہے کہ میرے سب گناہ جو ہے، برائیاں جو ہے، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کا کفارہ دے چکے ہیں، دنیا کی عدالت نہیں مانیں گی اس کو۔ جب انسان نہیں مانیں گے، اللہ کیسے مانے گا؟ اس لیے دعوے سے آگے چلیں۔ دعویٰ ٹھیک ہے، لیکن دعویٰ جو ہے اس کو دل سے کریں، خالص کریں، اور پھر اس خالص دعوے پر، ایمان پر عمل کریں، پھر آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ اگر صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے، کرتوت سارے کافروں والے ہیں اور عاشق رسول ہیں، کام سارے کافروں والے ہیں، تو یہ دعویٰ جو ہے کون قبول کرے گا؟ یہ کہاں لکھا ہے قرآن پاک میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق اور محبت کا دعویٰ کرو، بس عمل جو مرضی کرو، کافروں والے، کافروں کی غلامی کرو، کافروں کے فتنے مسلط کرو اللہ کی زمین مخلوق پر، لوگوں کے حق غصب کرو، لوگوں کے ساتھ ظلم کرو، کہاں لکھا ہے کہ تمہاری نجات ہو جائے گی؟ صرف کلمے سے نجات کہاں ہو جائے گی؟ یہ سب جھوٹ اور فراڈ جو ہے پھیلایا گیا ہے لوگوں کو برباد کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وما یعزب، اور نہیں چھپ سکتی ان رب کا، آپ کے رب سے، من مثقال ذرۃ، ذرہ برابر بھی کوئی نیکی یا برائی، فی الارض، بھی زمینوں کے، ولا فی الارض، بیچ آسمانوں کے، ولا اصغر، نہ اس ذرے سے چھوٹے کوئی عمل، اچھائی یا برائی، من ذالک، اس سے، ولا اکبر، اور نہ زیادہ بڑی چیز، برائی یا اچھائی کوئی چھپ نہیں سکتی۔ ہر چیز کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، فی کتاب مبین، بیچ کتاب روشن کے۔ آگے میں پڑھ رہا تھا کہ الا ان اولیاء اللہ، بے خبردار جو اللہ کے دوست ہیں، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، دوست کے معنی محبت کرنے والے، دل سے محبت کرنے والے، اور دل سے محبت کرنے کے بعد پھر اللہ کے حکموں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلنے والے، یہ ہیں اللہ کے دوست۔ جو کلمہ پڑھیں اللہ، اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور عمل کریں یہودیوں سے بھی بدتر، وہ نہ اللہ کے دوست ہو سکتے ہیں، نہ اللہ کے پیغمبر کے۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اس قرآن پر عمل نہیں کیا؟ اگر بغیر عمل کے جو ہے، کس طرح وہ بغیر عمل کے جو ہے اللہ کے دوست ہو سکتے ہیں؟ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، تو ہم اس پر بغیر عمل کے، اس کے الٹ چل کر، کافروں کے فتنوں پر چل کر، جعلی دینوں پر، جعلی اسلاموں پر چل کر، ہم کس طرح اللہ کے محبوب اور اللہ کے پیغمبر کے محبوب ہو سکتے ہیں؟ بغیر عمل کے کوئی دعویٰ قبول نہیں ہے۔ میں نے کتنی مثالیں دے دی ہیں کہ کوئی شخص جو ہے مہینہ بھر دفتر نہیں جاتا، گھر بیٹھا رہتا ہے، اور گھر مہینے کے بعد جو ہے جا کر اپنی تنخواہ مانگتا ہے، تو کون دے گا اس کو تنخواہ؟ اس نے تو دفتر میں جا کر کام ہی نہیں کیا، تنخواہ اس کو کون دے گا؟ تو صرف جو ہے دعوے سے یا خواہش، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ صرف جو ہے خواہشات کے ذریعے جنت نہیں ملے گی، جنت جو ہے وہ عمل سے ملے گی۔ اللہ کے رسول کے دین پر عمل کرو، پھر جنت ملے گی، اور اگر اللہ کے رسول کے دین کے الٹ کافروں کے فطروں پر عمل کیا تو پھر جنت نہیں ملے گی، پھر جہنم ہی ملے گی۔ یہ کہیں قرآن میں نہیں لکھا ہے کہ کافروں کے فتنوں پر جو ہے چلو، کافروں کے فتنے کو مسلط کرو اللہ کی زمین مخلوق پر، تو تم سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ کہاں لکھا ہے؟ فرمایا ان اولیاء اللہ، بے شک دوست اللہ تعالیٰ کے، لا خوفن، کو نہیں کوئی ڈر ہوگا آنے والے وقت کا، علیہم، اوپر ان کے، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں۔ الذین، وہ ایمان والے، وہ اللہ کے دوست، آمنوا، جو ایمان لائے، اللہ کے دوست وہ ہیں جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور ہیں وہ پرہیزگاری اختیار کرتے، وہ اپنی بد گفتگو میں، اپنے اعمال میں پرہیزگاری کا اختیار کرتے ہیں، یعنی برائیوں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچتے ہیں۔ یا عمل آ گیا کہ ایمان لانے کے بعد، دل سے تسلیم کرنے کے بعد، خالص ایمان کے بعد
وکانوا یتقون، اور وہ پرہیزگاری بھی کرتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول کی نافرمانی سے بچتے بھی ہیں۔ عمل آ گیا، صرف کلمہ کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے کلمہ پہلا سٹیپ ہے، لیکن صرف کلمے سے جو ہے اور معاشرے میں جو ہے ظلم اور زیادتیوں کا ساتھ دینا، کافروں کا ساتھ دینا معاشرے کے اندر، تو وہ کلمہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ جو معاہدہ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلمہ پڑھ کر، وہ معاہدہ ختم ہو جاتا ہے اگر عمل اس پر نہیں ہے۔ فرمایا لہم البشریٰ، واسع ان کے حقیقی خوشخبری ہے ایمان والوں کی، فی الحیات دنیا، بیچ زندگی دنیا کی کے، اور فی الآخرہ، بیچ آخرت کے۔ یہ جو ہے ایمان والے، اور وہ ڈرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، برائی سے بچتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے خوشخبری ہے اس دنیا کی زندگی میں بھی، کہ وہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، وفی الآخرہ، اور بیچ آخرت کے بھی ان کے لیے خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، جو کلمے کے بعد عمل بھی کرتے ہیں، کلمہ پڑھ کر اللہ کے رسول کی نافرمانیوں سے بچتے بھی ہیں، ڈرتے بھی ہیں کہ کہیں نافرمانی نہ ہو جائے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، نہیں کوئی بدل سکتا، نہیں ہے بدلنا واسطے اللہ کے فیصلوں، یہ فیصلہ اللہ کا ہے کہ ایمان لانے کے بعد پرہیزگاری اختیار کرو، برے عملوں سے بچو، اللہ کے رسول کی نافرمانی سے بچو، پرہیز کرو، پرہیزگار بن جاؤ، پرہیز کرو۔ جو لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں وہ کامیاب ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے جنت کی۔ جو عمل ہی نہیں کرتے، عمل کافروں والا کرتے ہیں، ان کے لیے جنت کی خوشخبری نہیں ہے۔ فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، نہیں ہے بدلنا واسطے اللہ کے فیصلوں۔ جو بھی اللہ فیصلے کرتا ہے کہ جنت میں یہ لوگ جائیں گے، جہنم میں وہ لوگ جائیں گے، یہ اللہ کا فیصلہ جو ہے اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ کوئی کسی جہنمی کو جنت میں داخل نہیں کر سکتا اللہ کے علاوہ، اور کوئی جنتی کو جہنم میں داخل نہیں کر سکتا۔ یہ اختیار صرف اور صرف جنت اور جہنم کے مالک کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے۔ جس کے بارے میں وہ جنت کا فیصلہ کرے، اس کو کوئی شخص جو اس کے فیصلے کو کاٹ کر جہنم نہیں اس کو بھیج سکتا، اور جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ جہنم کا فیصلہ کر دے، کوئی اس کو کاٹ کر اس کے لیے جنت کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا ذالک، یہ بات، یہ ہوا وہی ہے الفوز العظیم، حقیقی کامیابی بہت بڑی، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان اور پرہیزگاری کی بنیاد بنانے والے لوگ جو ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جو ہے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور یہ قرآن پاک میں جملہ ہے کہ من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو اللہ کی طرف سے جہنم سے بچا لیا گیا، جس کو اللہ نے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا، فقد فازا، پس کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ فازا سے فوز نکلا ہے، الفوز، حقیقی کامیابی۔ جس کو اللہ نے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے وہ کامیاب، حقیقی کامیابی بہت بڑی۔ کون سی بڑی؟ کہ جس کے اعمال اور ایمان اتنا پاکیزہ ہو کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی خوشخبریاں دے کہ تو میرا دوست ہے، اور آخرت میں بھی اس کو خوشخبریاں دے کہ تو میرا دوست ہے، اور میں تجھے اپنی جنت میں ضرور داخل کروں گا۔ یہ ہیں وہ لوگ جو بہت بڑی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ فرمایا ولا يحزنك قولهم، اور نہ غم میں ڈال دے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتیں ان کافروں، منافقوں، مشرکوں کی۔ یہ اللہ کے آسمانی دین کے جو دشمن ہیں، آپ کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، اور یہ جھوٹے دینوں پر چل رہے ہیں، کافروں کے فتنوں پر چل رہے ہیں، ان کی باتوں سے، ان کے ان کرتوتوں سے آپ کو غمگین نہیں ہونا چاہیے۔
اللہ نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہی ان کو پکڑنے والا بھی ہے، اس لیے آپ غم نہ کریں، پریشان نہ ہوں آپ، یہ معاملہ اللہ کا ہے۔ فرمایا هو السمیع ان العزت، بے شک حقیقی عزت للہ واسطے اللہ کی ہے، جمیعاً سب کے سب، حقیقی ساری عزت کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے۔ یہ دنیا کے لوگ بدماش جو ہیں کسی کی عزت کے یہ خود ان کے پاس اپنی عزت نہیں ہے تو دنیا لوگوں کو عزت کیسے دیں گے؟ یہ خود کمینے اور ذلیل ہیں، گھٹیا ہیں، جو لوگوں کو عزت کہاں سے دیں گے؟ عزت کا تو عزت کے خزانوں کا مالک تو اللہ ہے، جو کسی کے ساتھ گھٹیا عمل نہیں کرتا، گھٹیا سلوک نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا۔ حقیقی عزتوں کا مالک تو وہ ہے جو کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتا، کوئی ظلم نہیں کرتا، کسی کا حق نہیں دباتا، وہ حقیقی عزت کا مالک تو وہ ہے۔ یہ جو دنیا والے ہیں بدماش جو عزت لیے پھرتے ہیں، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا۔ فرمایا یکرم المرء یکرم الرجل لمخافت شرہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ جو ہے بدماشوں کی بدماشی سے ڈرتے ہیں، ان کو سلام کہیں گے، ان کی عزت کریں گے۔ اب یہ نبی علیہ السلام کا فرمان حدیث کے اندر موجود ہے، یہ حدیث میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، یکرم الرجل لمخافت شرہ، یہ قیامت کی نشانیوں کے باب میں یہ حدیث ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے ان کی عزت کریں گے، ان کے سامنے ان کی عزت کریں گے اور جو ہے پیٹھ پیچھے ان کی جو ہے برائی کریں گے۔ آج بدماشوں کو سلام کیا جاتا ہے اور نیک اور پاک لوگ جو ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور یہ منافقت ہے کہ کسی بدماش کو جو ہے اس کے سامنے جھک جھک کر سلام کیا جائے، اس کی تعریفیں کی جائیں، اور جب وہ چلا جائے تو اس کو گالیاں دی جائیں، اس کو برا کہا جائے، یہ منافقت ہے۔ قیامت کے قریب منافقت آج بہت زیادہ منافقت ہمارے دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، تمام ملکوں میں منافقت ہی منافقت ہے، اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ۔ تمام کافر اور کافروں کے نقش قدم پہ چلنے والے، کلمہ پڑھ کر نقش قدم پہ چلنے والے منافق ہیں، جو بدماشی کرتے ہیں اور لوگوں سے جو ہے اپنی بدماشی کے ذریعے عزت کرواتے ہیں، ظلم کے ذریعے اپنی عزت کرواتے ہیں۔ لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ان العزت، بے شک حقیقی العزت الف لام لگا، حقیقی عزت للہ واسطے اللہ کے ہے، جمیعاً ساری کی ساری، سب کی سب عزت جو ہے عزتوں کا مالک، حقیقی عزتوں کا مالک اللہ ہے، اور وہ جس کو چاہے جو ہے وہ عزت دے۔ ظاہر ہے کہ اس کی چاہت جو ہے نیک لوگ ہی ہوں گے نا، جن کا ایمان خالص ہوگا، جن کے عمل پاکیزہ ہوں گے، ان کو اللہ عزت دے گا، دی ہے اس نے۔ جیسا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آنا سید و ولد آدم، میں آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کا میں سید ہوں، سردار ہوں۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، حدیث ہے، آنا سید و ولد آدم، میں آدم کی تمام اولاد کا جو ہے، ساری اولاد کا میں سردار ہوں۔ اور ایمانداری سے سوچئے گا کہ ان کو سرداری جو ہے کس طریقے سے ملی ہے۔ اللہ رب العزت کی فرما برداری سے عزت ملی ہے، وہ سب سے بڑھ کر اللہ کے فرما بردار ہیں، اس لیے ان کو سب سے زیادہ جو ہے ساری آدم کی اولاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کو سید بنا دیا، سردار بنا دیا۔
یہ سرداری جو ہے یہ دنیا داروں کے طریقے سے نہیں ملی، کسی ظلم سے نہیں ملی، ڈنڈے سے نہیں ملی، گریبان پکڑ کر نہیں ملی، یہ اللہ کے آسمانی دین جو ہے اس پر عمل کرنے سے، اس کو دل سے قبول کرنے اور عمل کرنے پر جو ہے آپ کو جو ہے یہ سرداری ملی ہے۔ سادات کی سب سے اعلیٰ شخصیت کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا انہوں نے جو ہے عزت کفر کو مسلط کر کے، کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے نعوذ باللہ عزت کمائی ہے؟ کیا انہوں نے لوگوں پر ظلم کر کے نعوذ باللہ عزت کمائی ہے؟ ان کی پاکیزگی، ان کی دینداری پر اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عطا فرمائی ہے، سرداری عطا فرمائی ہے۔ جب تک ہم جو ہے سادات، جس کے سردار کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری اولاد آدم کے سردار، جب تک ہم ان کے نقش قدم پہ نہیں چلیں گے، نہ ہمارا سادات کو ماننے کا اور سادات بننے کا دعویٰ دونوں ہی جھوٹے ہیں۔ جب تک ہم ان جیسا ایمان، ان جیسا عمل نہیں کریں گے، ہمارا سادات کو ماننا یا سید ہونا دونوں دعوے جھوٹ ہیں۔ حقیقی سید وہ ہے جو سادات کے سردار، اولاد آدم کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے، جو نبی علیہ السلام کے طریقے پر اللہ کے آسمانی دین کو نافذ کرنے والا ہے، وہ حقیقی سادات کو ماننے والا ہے، وہ حقیقی سادات ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو ہے نافرمانی کرنے والا شخص جو ہے وہ سادات ہو جائے یا سادات کو ماننے والا ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جو خالص ایمان والے حقیقی جو ہے سادات کے جو ہے نبی کے جو ہے وہ آل ہیں، نبی کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، نبی کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے تو جنت کی خوشخبریاں ہیں، وہ سب کے سب جنت کے سردار ہیں۔ نبی علیہ السلام کو جو ہے یہ سرداری جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے۔ مقام محمود، ہم اذان میں دعا جو مانگتے ہیں، مقام محمود جو ہے وہ سب سے اعلیٰ جگہ ہے جنت کے اندر، اور اس پر جو ہے اس مقام پر جو ہے نبی علیہ السلام نے پہنچنا ہے، پہنچ چکے ہیں، اور ان کے اولاد جو ہے وہ بھی جنت کے سردار بن گئے ہیں، صرف دعوے سے نہیں، عمل سے انہوں نے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے شہادتیں دی ہیں، انہوں نے جہاد کیے ہیں، انہوں نے عمل کیے ہیں، انہوں نے ایمان اور عمل کی بنیاد پر اذیتیں، مصیبتیں، تکلیفیں، مشقتیں، تشدد برداشت کی ہے، اور ہماری ساری ہمدردیاں کافروں کے ساتھ ہیں، ساری فرما برداریاں کافروں کی ہے۔ ہم سزاد بھی بنے پھرتے ہیں اور سزاد کو ماننے والے بھی بنے پھرتے ہیں، کرتوت سارے کافروں والے۔ ایمانداری سے قسم کھا کر بتائیں، کیا یہ نبی کے جو گھرانہ ہے، آپ کی بیٹی کی جو اولاد ہے، ان جیسی پاکیزگی کسی کے اندر میں مل سکتی ہے؟ ان جیسی شرافت، ان جیسی پاکیزگی کسی کے اندر نہیں مل سکتی۔ وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بھی سردار ہیں، دنیا میں بھی سردار ہیں، جنت میں بھی سردار ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ جو جنت کے سردار بن گئے وہ دنیا میں بھی عظمت کے مالک ہیں، وہ عمل اور ایمان کی وجہ سے جنت کے سردار بنے ہیں، وہ جو ہے ایسے ہی نہیں بن گئے، وہ انہوں نے اعلیٰ جنت کی جو ہے کمائی ہے، تو دنیا میں جو ہے نیکی کر کے ایمان جو ہے کے ذریعے کمائی ہے، بے عملی سے نہیں کمائی۔ تو جو لوگ سادات کے سب سے اعلیٰ ذات جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کے دین پر چلنے والے ہیں،
وہ سادات بھی ہو سکتے ہیں اور سادات کو ماننے والے بھی ہو سکتے ہیں، اور جو نبی علیہ السلام کے دین پر نہیں چلتے ہیں وہ نہ سادات ہیں جتنے مرضی لیبل لگا لیں، اور نہ وہ سادات کو ماننے والے ہیں۔ فرمایا کہ ان العزت للہ جمیعہ، بے شک حقیقی عزت واسطے اللہ کے ہے سب کی سب، وہ هو السمیع، وہ حقیقت میں بہت زیادہ سننے والا ہے، العلیم، و حقیقت میں بہت زیادہ علم رکھنے والا۔ اللہ خبردار، ان للہ، بے شک واسطے اللہ کے ہے، من جو بھی مخلوق، فی السماوات بھی تمام آسمانوں کے ہے، ومن فی الارض، جو بھی مخلوق بھی تمام زمینوں کے ہے، زمین و آسمان کی ساری ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، وہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ ان کا خالق ہے، اللہ ان کا مالک ہے، اللہ ان کا رازق ہے، اللہ ان کا جو ہے وہ اللہ ان کے سب معاملات کی تدبیریں کرنے والا مدبر ہے، پوری کائنات کا مدبر وہ ہے۔ فرمایا وما یتبع، اور نہیں پیچھے چلتے الذین، وہ لوگ یدعون جو پکارتے ہیں من دون اللہ، سوائے اللہ کے، شرکاء شریک، جو اللہ کے شریک بناتے ہیں کہ فلاں جو ہے یہ ہے، فلاں وہ ہے۔ فرمایا وہ جو دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کے بارے میں، وہ اللہ اور اللہ کے دین پر نہیں چلتے، وما یتبع، نہیں پیروی کرتے وہ اللہ کے دین کی اور اللہ کے پیغمبر کے امروں کی، جو غیر اللہ کو شریک کے طور پر پکارتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ کو شریک بناتے ہیں، اللہ کے حصے دار بنا دیتے ہیں کہ یہ داتا ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، جو مخلوق کو اللہ کا حق جو ہے وہ بانٹتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے پیروکار نہیں ہیں، وما یتبع، نہیں پیچھے چلتے وہ اللہ کے پیغمبر کے، اللہ کے حکموں کے، ان کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ جب تک وہ نبی علیہ السلام کے طریقے پر نہیں چلیں گے ان کا دعویٰ سچا نہیں ہوگا۔ دعویٰ نبی علیہ السلام کا، سادات کا، اس سے بڑھ کر کوئی اور نیکی نہیں ہو سکتی کہ جس کا جو ہے سادات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، ان کے فرامین، ان کی تعلیمات، ان کے اسوہ حسنہ، ان کے اعمال پر جس کو جو ہے جو عمل کرتا ہے وہ بہت بڑی اعلیٰ شان والا ہے، اور جو کلمہ محمد رسول اللہ پر پڑھتا ہے اور کام جو ہے محمد رسول اللہ کے بالکل الٹ کافروں جیسے کرتا ہے، وہ حقیقی منافق ہے، نہ وہ سید ہے، نہ وہ سادات کو ماننے والا ہے، جس کے عمل کرتوت ٹھیک نہیں ہے۔ فرمایا این یتبعون، نہیں وہ پیچھے چلتے الا الظن، مگر اپنے گمانوں کے، خیالات کے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کو ماننے کی بجائے یہ اپنے دلوں کی بات مانتے ہیں، یہ کافروں کی بات مانتے ہیں، یہ اپنی دنیا، اپنے پیٹ کی خاطر جو ہے اللہ کے دشمنوں کی باتیں مانتے ہیں، یہ کافروں کے فتنے کو مانتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ہمارے لیے بہتر ہے، لوٹ مار کے لیے۔ وہ اللہ کے آسمانی دین کو نہیں مانتے، جس دین میں نبی علیہ السلام کے گھر میں بھی فاقے تھے، جس دین پر چلتے ہوئے صحابہ کرام کے گھروں میں بھی فاقے تھے، یہ لوٹ مار کرنے والے کافروں کے فتنے کے سے لوٹ مار کرنے والوں کا ان کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ وہ تو اللہ کے دین پر چل کر جو ہے انہوں نے ساری کامیابیاں حاصل کی ہیں، قرآن سے انہوں نے ساری جو ہے عظمتیں حاصل کی ہیں، اور ہم جو ہے LLB کی ڈگریاں لے رہے ہیں، کافروں کے دین کی ڈگریاں لے رہے ہیں، اور اپنے آپ کو بہت سادات کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ سادات نے اللہ کے آسمانی دین کی ڈگریاں حاصل کی، تعلیم حاصل کی، اس پہ عمل کیے، اور یہ جو ہے کافروں کے دین فتنے کی ڈگریاں لے کر LLB وغیرہ، یہ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے سادات کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ کیسا دھوکہ جو ہے ان کے ساتھ شیطان نے کیا ہے۔ سادات کا ماننے والا وہ ہے جو سادات کے دین پر چلتا ہے،
جو صرف زبانی کلامی سادات کو ماننے والا ہے، عمل اس کے کرتوت کافروں والے، وہ سادات کو ماننے والا نہیں ہے اور نہ وہ سید ہے، جتنے مرضی لیبل لگا لے، صاف بات، کھلی بات۔ فرمایا یتبعون نہیں وہ پیچھے چلتے الذین مگر اپنے گمانوں کے، وہ اللہ کے رسول کے دین کے پیچھے نہیں چلتے، وہ نبی علیہ السلام کے راستے پر نہیں چلتے، وہ اپنے گمان، خیالات، سوچ کے پیچھے چلتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ اور نہیں ہم الا یخرصون مگر وہ اندازے لگاتے ہیں، ٹیوے لگاتے ہیں، ان کے پاس خالص دین کی بجائے اپنے اندازوں کا گھڑا ہوا دین جو ہے وہ ہے ان کے پاس۔ فرمایا هو الذی وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ جعل جس نے بنایا لکم واسطے تمہارے اللیل حقیقی رات کو لتسکنوا تاکہ تم سکون کرو حاصل کرو فیہ بیچ اس رات کے۔ رات کس کے لیے بنائی ہے؟ سکون کے لیے، سونے کے لیے، آرام کے لیے۔ لیکن ہم یہود و نصارہ کافروں کی تہذیب اپنا کر ہم رات کو جو ہے کھیل تماشے کرتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں، بالکل الٹ۔ قرآن تو کہتا ہے کہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون۔ وہ ساری رات سوئے نہیں رہتے اور رات کو اٹھ کر جو ہے اللہ کی حضور نوافل پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ اور ہم کافروں کی تہذیب پر چل کر ساری رات ڈرامے دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، کیا کچھ ہم لچر دیکھتے ہیں، بالکل الٹ، قرآن کے بالکل الٹ۔ قرآن کہتا ہے میرے بندے جو نیک بندے ایمان والے ہیں وہ رات کو اٹھ کر تتجافی جنوبہم سورہ سجدہ ہے، ان کے پہلو جو ہے ان کے بستروں سے ریزہ ہو جاتے ہیں رات کو، سردی ہو گرمی ہو وہ نیند چھوڑ کر جو ہے وضو کر کے جو ہے نوافل پڑھتے ہیں اللہ کے حضور۔ جب کائنات میں سکون ہوتا ہے، سکوت ہوتا ہے، سناٹا ہوتا ہے، اس سناٹے میں جو انسان جب قرآن پڑھتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ آزما کر دیکھ لیں، اس کا مزہ ہی بڑا عجیب ہے کہ جب ساری دنیا جو ہے وہ سو رہی ہے، سکون ہے کائنات میں، اور ایمان والے رات کو اٹھ کر جو ہے وضو کر کے مصلی پر کھڑے ہو کر اپنے رب سے اس کے قرآن کے ذریعے باتیں کرتے ہیں اپنے رب سے۔ اور یہ بندے اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، بہت پیارے ہیں۔ اللہ کے بندوں کچھ قرآن سے سیکھو، صرف دعووں سے کچھ نہیں ملے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے اپنے قرآن میں۔ جب دنیا میں صرف دعوے سے کچھ نہیں ملتا ہے تو آخر میں بھی دعوے سے بغیر دعوے کے بغیر عمل کے کچھ نہیں ملے گا۔ فرمایا اس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم سکون حاصل کرو بیچ رات۔ رات کو الو جاگتے ہیں، اول وہ پرندہ جو ہے وہ رات کو جاگتا ہے، دن کو سوتا ہے۔ ہم تہذیب میں ایسے ترقی کر گئے کہ ہم الو بن گئے، انسان سے ہم الو بن گئے۔ اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نہا عن النوم قبلہا والحدیث بعدہا، نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ عشاء کی نماز سے پہلے مت سوئیں، نہ سوئیں، عشاء کی نماز پڑھے بغیر نہ سوئیں، والحدیث بعدہا اور عشاء کی نماز پڑھ کر فضول باتوں میں وقت ضائع کریں، سو جائیں، تاکہ صبح کی نماز جو ہے وہ وقت پر اٹھ کر پڑھیں، نماز صبح کی ضائع نہ ہو، کیونکہ صبح کی نماز کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ ان فجر القرآن کانا مشہودا، قرآن کہتا ہے کہ صبح کا پڑھا ہوا قرآن جو ہے نماز میں یا نماز کے بعد وہ لکھنے والے فرشتے اللہ کے حضور جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ جب وہ رات کو ڈیوٹی دے کر جاتے ہیں تو اللہ پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ کو پتہ ہے سب کچھ، اللہ فرشتوں کو جو ہے گواہ بناتے ہیں، میرا بندہ کیا کر رہا تھا جب تم گئے؟ کہتے ہیں اللہ جی وہ نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے بعد قرآن پڑھ رہا تھا۔ اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جو میں نے اس کو معاف کر دیا۔ جو معافی لینے کے جو اوقات ہیں ان میں ہم جو ہے وہ لچر باتیں جو ہے ساری رات لچر جو ہے چلتا ہے، صبح قرآن یا نماز کی بجائے ہم سو جاتے ہیں، الٹ بالکل چل رہا ہے۔
یہ جہالت کیوں ہے؟ یہ ہمارے جعلی علماء اور جعلی مفتیوں کی وجہ سے ہے۔ جب کسی قوم کے علماء مفتی جاہل ہوں گے، جعلی ہوں گے، تو امت جو ہے وہ بھی یہی کچھ ہوگی، ایسی ہوگی، وہ بھی جعلی ہوں گے اور جاہل ہی ہوں گے۔ فرمایا وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور بنایا اس ذات نے دن کو مبصراً دکھانے والا، دن کی روشنی ظاہر ہوتی ہے، ہر چیز نظر آ جاتی ہے، اور جو رات بھر جو ہے آرام کرتے ہیں، سکون جو ہے حاصل کرتے ہیں، وہ صبح اٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور پھر اپنی روزی حلال روزی کے لیے جو ہے سارا دن محنت مزدوری کرتے ہیں۔ یہ شیڈول کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ ہم نے اس اللہ کے شیڈول جو ہے اس کو ختم کر کے ہم نے کافروں کا شیڈول جو ہے وہ اپنا لیا کہ رات کو جاگنا اور دن کو سونا، نماز ایک بھی نہیں۔ یہ جو ہے یہ مذہبی جعلی پیشوا، انہوں نے بیڑا غرق کیا اس امت کا۔ یہ قرآن سے، اللہ کے آسمانی سے دور، دین سے دور لے گئے لوگوں کو، اس کا یہ نتیجہ ہے۔ فرمایا ان فی ذالک، بے شک دیچ اس بات کے آیات، البتہ نشانیاں ہیں، بے قوم نصیحتیں ہیں، واسطے اس قوم کے یسمعون، جو سنتے ہیں، جو قرآن کی باتیں سنتے ہیں، ان کے لیے یہ باتیں بہت بڑی نصیحت ہیں، ان کی اصلاح یقیناً ہو جائے گی جو قرآن کی باتیں سنتے ہیں۔ قالو، کہا ان کافروں نے، اتخذ اللہ ولدا، پکڑی اللہ تعالیٰ نے اولاد۔ اللہ جواب میں کہتے ہیں سبحانہ، پاکیزگی ہے، سبحانہ ہو، پاکیزگی ہے اس اللہ کے لیے، اللہ اولاد سے پاک ہے۔ اولاد جو ہے ماں باپ کی نافرمانی ہو جائے، نافرمان ہو جائے تو ماں باپ کے لیے عذاب بن جاتی ہے، ان کی نافرمانی جو ہے ماں باپ کے لیے دنیا برباد کر دیتی ہے، اور ماں باپ کی غفلت ہو تو پھر آخرت جو ہے وہ اولاد جو ہے وہ آخرت بھی برباد کر دیتی ہے۔ وہ جو ہے ماں باپ کو ہی جہنم میں لے جائے گی اگر انہوں نے محنت نہیں کی، ان پر ٹائم نہیں ہے، میں کیا کروں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک عورت جو ہے 3 شخصوں کو جہنم میں لے جا سکتی، باپ کو، بڑے بھائی کو، خامد کو، اگر انہوں نے دین نہیں سکھایا اس کو، تینوں کو جہنم میں لے جائے گی کہ اللہ اگر میرا قصور ہے، مجھے جہنم میں پھینکنا، تو میرے باپ کو، میرے بھائی کو، میرے خامد کو ہی جہنم میں پھینک۔ ان کو چاہیے تھا مجھے قرآن سکھاتے، مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیتے، مجھے کچھ اچھی نصیحت کرتے، یہ تو مجھے بے پردہ ہی لیے پھرتے رہے۔ فرمایا میں مختصر کر رہا ہوں، ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ فرمایا کہ قالو، وہ کافر کہتے ہیں، اتخذ اللہ، پکڑی اللہ تعالیٰ نے ولدن اولاد، سبحانہ، پاکیزگی ہے اس اللہ کی، وہ اولاد سے پاک ہے۔ اولاد ماں باپ کے لیے مصیبت بن جاتی ہے اگر گمراہ ہو جائے۔ هو الغنی، وہ حقیقی بے پرواہ ہے، اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی مخلوق کی جو ہے ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلا ہی کافی ہے، کسی کی مدد نہیں ہے۔ اولاد ہماری مدد کرتی ہے بڑھاپے میں، لیکن اللہ تعالیٰ پر نہ بڑھاپا، نہ اس کو کسی کی مدد ضرورت ہے۔ ہم اولاد جو پیدا کرتے وہ ہمارے بڑھاپے میں ہمارے کام آتی ہے، خواہ ہمیں اٹھا کر جو ہے وہ اولڈ ہاؤس میں پہنچا دے، گھر سے نکال کر توہین کر کے کھینچ کر جو ہے وہاں پہنچائے، لیکن کرتی تو ہے نا کچھ نہ کچھ، ہمارا بندوبست تو کچھ کرتی ہے نا۔ فرمایا لہو، واسطے اللہ ہی کے، ما فی السماوات، جو مخلوق بیچ آسمانوں کے ہے، وما فی الارض، جو بیچ تمام زمینوں کے ہے۔ ان عندکم، نہیں ہے پاس مر، ان عندکم، اگر نہیں ہے، یہاں پر ان کا معنی نہیں ہے، عندکم پاس بارے من سلطان، کوئی دلیل بہذا، ساتھ اس دعوے کے جو تم دعویٰ کرتے ہو نا کہ اللہ کی اولاد ہے، جیسا عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور عزیر علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے ان کو یہودیوں نے اس کا بیٹا بنا دیا، اور قدیم عربوں نے، جاہلوں نے جو ہے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان عندکم، نہیں ہے لوگوں تمہارے پاس، من سلطان، کوئی دلیل، بہذا، ساتھ اس دعوے کے، یہ جو دعوے کرتے ہو نا کہ اللہ کا فلاں بیٹا یا فرشتے اس کی بیٹیاں، اس کی تمہارے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، تم اپنی طرف سے جھوٹ لگا اللہ کے ذمے۔ اللہ نے کسی کتاب، آسمانی کتاب کے اندر یہ دعویٰ نہیں کیا کہ فلاں میرا بیٹا ہے اور فلاں میری بیٹیاں ہیں، کوئی دلیل نہیں تمہارے پاس۔
کوئی آسمانی دعویٰ نہیں ہے تمہارے پاس، کسی کتاب کے اندر بھی اللہ کا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ فلاں میرا بیٹا ہے اور فلاں میری بیٹیاں، بغیر دلیل کے تم جھوٹ بول رہے ہو اللہ پر۔ اتقولون، کیا تم کہتے ہو اللہ خلاف اللہ تعالیٰ کے ما لا تعلمون، جو نہیں تم جانتے، جس بات کی تمہیں ثبوت ہی نہیں ہے، دلیل ہی نہیں ہے، ایسے جھوٹ جو ہے تم اللہ کے ذمہ لگاتے ہو۔ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یفترون، جو جھوٹ گھڑتے ہیں، جھوٹ بناتے ہیں، اللہ خلاف اللہ تعالیٰ کے، الکذبہ، تمام قسم کے جھوٹ، لا یفلحون، وہ نہیں کامیاب ہوں گے۔ جو بھی جھوٹی باتیں اللہ کے ذمہ لگاتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے، وہ جہنم سے نہیں بچ سکیں گے، ان کے لیے ہمیشہ جہنم ہے۔ جو جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کے ذمہ لگاتے ہیں، یہ جھوٹ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا خدا ہیں، یہ جھوٹ ہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ جھوٹ ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ جو لوگ جس قسم کا بھی جھوٹ جو ہے اللہ کے ذمہ لگاتے ہیں، لا یفلحون، وہ کامیاب نہیں ہوں گے، وہ جہنم میں رہیں گے۔ متاع، سامان ہے، پھر دنیا، اس بیچ اس دنیا کے، یہ دنیا کی نعمتوں کی خاطر کیسے کیسے جھوٹ اور من گھڑت افسانے گھڑتے ہو اللہ کے دین کی مخالفت میں، اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے، اللہ کے دین کو شکست دینے کے لیے تم کیسے کیسے جھوٹ گھڑتے ہو۔ متاع، یہ سامان ہے، پھر دنیا، بیچ اس دنیا کے، دنیا کے مال کی خاطر ایسے ظلم کرتے ہو۔ ثم الینا، پھر طرف ہماری ہی، مرجعہم، لوٹنا ہے ان کا، ثم، پھر نذیقہم، ہم چکھائیں گے ان کو، نذیق و ذائقہ، ہم ان کو چکھائیں گے، العذاب الشدید، خاص عذاب، حقیقی سخت۔ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ کے ذمے جھوٹ لگاتے ہیں کہ اس کا فلاں بیٹا ہے، فلاں بیٹیاں ہیں، فرمایا یہ تو کامیاب نہیں ہوں گے، اور ان کے لیے، ان کو ہم جو ہے چکھائیں گے خاص عذاب، حقیقی شدید قسم کا، بما، بسبب اس کے، کانوں جو ہیں وہ یکفرون، انکار کرتے ہیں، وہ اللہ کے دعووں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کا دعویٰ کیا ہے کہ لم یلد، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا، اس نے کوئی بیٹا پیدا نہیں کیا، اس نے کوئی بیٹی نہیں پیدا کی۔ جو ان اللہ کے دعووں کا کفر کرتے ہیں اور بیٹے اور بیٹیاں بناتے ہیں، فرمایا ان کے لیے بڑا خاص قسم کا، شدید قسم کا عذاب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ کون سا ہے بیٹا؟